بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل بہت ہی اہم عنوان پر درس سنیں گے۔ علم غیب کے انکار کا حکم کیا ہے؟ علم غیب کے انکار کرنے والے پر کب حکم کفر مرتب ہوگا، کب گمراہی کا حکم لگے گا اور کب کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا؟ دیکھیے، علم غیب کے انکار کا حکم۔ علم غیب کے انکار کی 3 قسمیں ہیں جو 12 شقوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں بعض کفر ہیں، بعض بدعت و گمراہی ہیں، اور بعض نہ کفر ہیں نہ گمراہی ہیں اور نہ فسق ہیں، یعنی ان پر کچھ بھی حکم نہیں۔ ترتیب وار ان کی تفصیل ملاحظہ کیجئے۔ قسم اول، یعنی جن کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، جن کے انکار کرنے والے پر حکم کفر لگتا ہے۔ علم غیب سے متعلق وہ مسائل جو ضروریات دین سے ہیں، ان کا انکار کرنا یا ان میں تھوڑا سا بھی شک کرنا کفر ہے۔ یہ 5 بنیادی مسائل ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ یہ 5 بنیادی مسائل ہیں، ان کا انکار کرنے والا یا ان میں شک کرنے والا کافر ہوگا، یعنی اس پر حکم کفر مرتب ہوگا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہی عالم بذات ہے، یعنی بذات، ذاتی طور پر عالم، جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عالم بذات ہے، اس کے بتائے بغیر ایک حرف کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ اہم عقیدہ ہے۔ اگر کوئی کسی کے لیے علم غیب مانتا ہے اللہ کے عطا کے بغیر، تو اس پر حکم کفر مرتب ہوگا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض غیوب کا علم دیا ہے، بعض غیبوں کا علم دیا ہے۔ اگر کوئی سیرے سے انکار کر دے کہ کسی نبی کو کوئی علم غیب نہیں دیا گیا، یا کسی ایک نبی کے بارے میں کہے کہ انہیں کوئی بھی علم غیب نہیں دیا گیا، تو اس پہ حکم کفر مرتب ہوگا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے۔ ابلیس کا علم معاذ اللہ نبی اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں، ہرگز زیادہ نہیں۔ تو اگر کوئی ابلیس کے علم کو نبی پاک کے علم سے زیادہ مانے، اس پر حکم کفر ہوگا۔ نبی پاک کا علم تمام لوگوں کے علم سے زیادہ ہے، اوروں کے علم سے زیادہ ہے۔ نمبر 4، جو علم اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، جس میں اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریک کرنا بھی شرک ہو، وہ ہرگز ابلیس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جو ایسا مانے قطعاً مشرک، کافر، ملعون، بندہ ابلیس ہے۔ ایسا علم جو اللہ کا صفت خاصہ ہے، یعنی ذاتی علم، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شریک کرنا بھی شرک ہے، تو جائے کہ ابلیس کو شریک کرنا درست ہو۔ نمبر 5، زید و عمر، ہر بچے، پاگل، چوپائے کو علم غیب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا کہنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح توہین اور کھلا کفر ہے۔ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ، جس کا نام اگر بقول زید نبی پاک کو علم غیب ہے، تو اس علم غیب سے مراد علم غیب کلیہ ہے یا بعضیہ۔ اگر علم غیب بعضیہ مراد ہے تو اس میں آپ کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو ہر زید و عمر، ہر صبی و مجنون، بلکہ ہر بہائم و چوپائے کو حاصل ہے۔ ایسا کہنا نبی پاک کے علم کی توہین ہے اور یہ کفر ہے۔ قسم ثانی، علم غیب سے متعلق وہ 2 باتیں جن کا انکار کرنا بد مذہبیت، گمراہی اور بدعت ہے۔ ملاحظہ کیجیے، ان کا انکار کرنے والا اگرچہ کافر نہیں ہوگا مگر گمراہ ہوگا۔ نمبر 6، رسولوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو بھی کچھ علوم غیب عطا فرماتا ہے۔
جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ دیگر اولیاء کرام۔ اگر کوئی صرف رسولوں کے لیے غیب جاننا تسلیم کرے، یہ مانے کہ انبیاء کرام کو، رسولوں کو غیب کا علم دیا جاتا ہے، مگر اولیاء کرام کے لیے علم غیب میں کوئی حصہ نہ مانے تو وہ گمراہ اور بدعتی ہے۔ اولیاء کرام سے علم غیب کا انکار کرے تو وہ گمراہ اور بدعتی ہے، مگر حکم کفر نہیں لگے گا۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں خصوصاً سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم خمسہ سے مراد ان 5 باتوں کا علم ہے: قیامت کب آئے گی، مینا کب، کہاں اور کتنا برسے گا، یعنی بارش کب، کہاں اور کتنی برسے گی، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، اور نمبر 5 فلاں کہاں مرے گا۔ یہ 5 چیزوں کے علم کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان میں یہ بیان کیا گیا ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، اور وہاں مراد یہ ہے کہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اللہ عطا کر دے تو اللہ کے اولیاء کرام جان لیتے ہیں، انبیاء کرام جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خصوصاً سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیوب خمسہ، 5 غیوب خمسہ میں سے بہت سارے جزئیات کا علم بخشا ہے۔ جو یہ کہے کہ ان 5 چیزوں میں سے کسی کا علم کسی کو نہ دیا گیا تو وہ ہزارہا احادیث متواتر المعنی، یعنی ایسی احادیث جو معنوی اعتبار سے متواتر ہیں، یعنی متواتر ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ اس کے روات اتنے ہوں، اس کے راوی اتنے ہوں جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہو۔ اور متواتر المعنی ایسی حدیث کو کہیں گے کہ الفاظ اگرچہ حدیث کے الگ الگ ہوں لیکن ان سے جو معنی نکلتا ہے معنوی اعتبار سے احادیث ایسے ہوں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سب نے جھوٹ روایت کی ہے۔ حاشیہ دیکھیے، حاشیہ میں لکھا ہے متواتر معنی کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کے الفاظ تواتر سے منقول نہ ہوں لیکن معنی وہ مضمون، اس میں جو مضمون ہے، جو بات ہے، اتنی کثیر احادیث میں موجود ہو جنہیں روایت کرنے والی جماعت کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، اس سے متواتر معنوی کہا جاتا ہے۔ مثلا دعا میں ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، مختلف الفاظ کے ساتھ اس مضمون کی 100 سے زائد احادیث موجود ہیں جن میں سے کوئی بھی تواتر سے ثابت نہیں، کوئی بھی حدیث تواتر سے ثابت نہیں، لیکن مجموعے سے معنی و مضمون کا تواتر ثابت ہو جاتا ہے۔ تمام احادیث کو دیکھنے سے تمام احادیث میں دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر ملتا ہے، تو ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا یہ متواتر معنوی ہے، تواتر معنوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو کہا گیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ان 5 چیزوں میں سے کسی کا بھی علم کسی کو نہ دیا گیا تو وہ ہزارہا احادیث متواتر المعنی کا منکر اور بد مذہب خاسر ہے، بد مذہب ہے اور نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو ان 2 باتوں کا جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ نمبر 1 اولیاء کرام سے علم غیب کا انکار کرے گا، نمبر 2 غیوب خمسہ کے عطا کرنے کا انکار کرے گا، تو یہ جو ہے گمراہ ہوگا۔